بات کریں گے شہد کی مکھیوں کی خاندانی تنظیم. موضوع کے اعتبار سے تو بڑا منفرد موضوع ہے یہ، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کی افادیت اور اس پہ سیر حاصل گفتگو کے ذریعے آپ ہمارے سننے والوں پر کچھ معاملات ہیں جو وہ عیاں کریں. تو سر یہ خاندانی تنظیم ہے جو اس کے بارے میں آگاہی دیجیے. ملی صاحب، شہد کی مکھیاں ایک خاندان کی صورت میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس خاندان میں 3 اہم ارکان ہوتے ہیں. صحیح. چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو. جی جی. نمبر 1 ہوتی ہے ملکہ یا رانی. ملکہ یا رانی ایک ہی بات ہے. ملکہ کوئین اس کو کہتے ہیں انگلش میں. دوسرے ہوتے ہیں ورکرز یا کارکن. ٹھیک ہے. کارکن مکھیاں ہوتی ہیں. اور تیسری ہوتی ہیں ڈرونز. ڈرونز یا نکھٹو یا نر. بالکل ٹھیک ہے. نر ہوتے ہیں ڈرونز. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ملکہ مکھی یا کوئین کیا ہے. صحیح. یاد رکھیں کہ ایک ملکہ ایک خاندان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 3 سے 4 سال تک عمر ہوتی ہے اس کی. ماشاءاللہ. یہ ایک مکمل مادہ ہوتی ہے. اس کا کام فریموں کی خانوں یعنی مغز دانوں میں انڈے دینا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جنسی ملاپ 1 یا 2 مرتبہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. یہ خوشبو چھوڑ کر اڑ جاتی ہے. اور 1 یا 2 نر نکھٹو ملاپ کر سکتے ہیں. صحیح. یہ فیرامونز ہیں جو اس سے ریلیز ہوتے ہیں. خوشبو. جی. نر کا مادہ تولید مادہ کی تھیلی میں جمع رہتا ہے. صحیح. جو بعد میں بھی کام آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ملکہ کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ملکہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ باراور یا فرٹیلائزڈ یا غیر باراور یا ان فرٹیلائزڈ انڈے دے. بالکل ٹھیک ہے. باراور انڈوں میں سے ملکہ یا کارکن مکھیاں نکلتی ہیں اور غیر باراور میں سے نر یا نکھٹو نکلتے ہیں. صحیح. یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی فرٹیلائزڈ میں سے ملکہ یا کارکن مکھیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور غیر باراور یعنی ان فرٹیلائزڈ میں سے نر یا نکھٹو نکلتے ہیں. اور موسم کے لحاظ سے بھی ملکہ باراور یا غیر باراور انڈے دیتی ہے. صحیح. اگر ملکہ تیار کرنی ہو تو باراور انڈے دینے کے بعد اگر موسم اچھا ہو تو کوئین سیل سے نکلنے والے لاروے کو اچھا نیکٹر فراہم کرتے ہیں. صحیح. اگر اس کو اچھا نیکٹر فراہم کیا جائے جسے رائل جیلی بھی کہتے ہیں اور اس طرح وہ جسامت میں بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ملکہ بن جاتی ہے. کارکن مکھیاں بھی انڈے دیتی ہیں لیکن ان سے بچے نہیں نکلتے. اچھا. کیونکہ وہ نامکمل مادہ ہوتی ہیں. صحیح. ملی صاحب، اگر شہد کی مکھیاں زیادہ نہ ہوں جی جی اور نئی ملکہ بن جائے تو دونوں ملکہ آپس میں لڑتی ہیں. جو طاقتور ہو وہ تو دوسری کو مار دیتی ہے. ٹھیک ہے. اکثر نئی ملکہ ہی ماری جاتی ہے. صحیح. ملکہ مکمل اختیارات رکھتی ہے. اگر پہلے سے تیار کی ہوئی ملکہ کالونی میں لائی جاتی ہے تو پھر لڑائی میں پرانی ملکہ ماری جاتی ہے. صحیح. ملکہ عموماً 1 سال میں تبدیل کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ نئی ملکہ زیادہ توانائی کے ساتھ زیادہ انڈے دے سکے. بالکل ٹھیک. اور مکھیوں کی تعداد بڑھا سکے. بالکل ٹھیک ہے. راج ملکہ ہی کا ہے. ہاں جی، راج ملکہ کا ہی ہے. اور دوسرا لیکن وہاں کام کرنے والی جو ہیں وہ ہیں کارکن مکھیاں. سر ان کی اہمیت سے تو کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا ہاں سکتا. جی، کارکن مکھیاں ملی صاحب، یہ مکھیاں جو ہیں وہ مکمل مادہ نہیں ہوتی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. جی جی. کچھ مکھیاں باہر کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جنہیں فورج بھی کہتے ہیں. صحیح. 3 میل ہوائی سفر تک جاتی ہے. واہ واہ واہ. کارکن مکھیوں کو جب نیکٹر ملتا ہے جی تو وہ لے کر واپس آ کر اپنی کالونی کے سامنے 8 کے ہندسے کی طرح چکر لگاتی ہیں. 8 کا ہندسہ بناتی. جی جی. 8 جو انگریزی کا. جی جی. جس سے باقی مکھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ نیکٹر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی مکھیاں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں اور کارکن مکھیوں کے مختلف نام اور کام ہوتے ہیں. سر میں ان کی باہمی جو ایک پوری دیکھے چین ہے کام کرنے کا عمل ہے جو اس سے بڑا متاثر. لیکن وہ آ کے بتاتی ہے جب 8 کا ہندسہ بنائے گی تو وہ سمجھ جاتی ہیں دوسری کے یہ جو ہے یہ نیکٹر موجود ہے، یہ نیکٹر لے کے آئی ہے. پھر وہ دوسری بھی اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ اس کے مختلف جو نام ہے 3 ہیں. یاد رکھیں کارکن مکھیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. صحیح. ایک ہوتی ہیں گارڈ بیز یا گارڈ مکھیاں. جی جی. یہ جو گارڈ محافظ نہیں
ہوتی ہیں محافظ مکھیاں، دوسری ہوتی ہیں سولجر بیز سپاہی مکھیاں، بالکل ٹھیک ہے، اور تیسری ہوتی ہیں نرس بیز دائی مکھیاں۔ واہ 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 واہ۔ اب گارڈ اور سپاہی مکھیاں دشمن سے لڑنے اور اپنی کالونی کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا بات، یہ یاد رکھیں، بلکہ باقاعدہ محکمانہ تقسیم ہے۔ ہاں جی، گارڈ اور سپاہی دونوں مکھیاں جو ہیں وہ دشمن سے لڑتی ہیں اور دوسرا اپنی کالونی کی حفاظت کرتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن نرس مکھیاں کالونی کی صفائی کرتی ہیں اور بچوں کو خوراک کھلاتی ہیں۔ کیا بات، کیا بات، دیکھو وہ نرسنگ کرتی ہیں، پورا عمل ہے نا، عمل ہے، پوری ایک خاندان ہے، فیملی ہے، بالکل، اور بڑے منظم طریقے سے یہ رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کارکن مکھیوں کے پیٹ کے نیچے غدود یا ویکس گلینڈز ہوتے ہیں جہاں سے گرم موم نکلتا ہے۔ صحیح۔ اور اس گرم موم سے مومی شیٹ کے اوپر شہد خانے بنائے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ملی صاحب، جی جی۔ اندرونی موسم یعنی کالونی کے اندر درجہ حرارت کو برقرار رکھنا بھی کارکن مکھیوں کا کام ہے۔ اچھا، جب شہد تیار ہو جاتا ہے اور مکھیوں کو یہ یقین ہو جائے جی کہ اب یہ خراب نہیں ہوگا، اس میں پانی کی مقدار برابر ہو گئی ہے، صحیح، تو کارکن مکھیاں شہد کو اوپر سے مومی ڈھکنا دیتی ہیں، لگا دیتی ہیں، وہ لگا دیتی ہیں۔ اور عام کارکن مکھی 4 سے 6 ہفتے کی عمر کے بعد کام شروع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کارکن مکھی کے پیٹ کے آخر میں ڈنک یعنی سٹنگ ہوتا ہے، صحیح، اور یہ اس وقت لگاتی ہے جب اس کو کوئی خطرہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ڈنگ لگانے کے بعد اس نے مرنا ہوتا ہے، بالکل اس کو پتا ہے میں نے اس کے بعد مر جانا ہے، بالکل ٹھیک تو ہے، یہ بہت ہی جب مجبور ہو جاتی ہے اس وقت ڈنگ مارتی ہے، بلکہ آخری دفاع کے طور پہ، آخری دفاع کے طور پہ مارتی ہے۔ اب رہا نر اور تیسری جو قسم ہے نر یا نکھٹو، جی ان کو نکھٹو کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، نر جو ہے نر ملکہ سے ملاپ کرنے کے بعد مر جاتا ہے، اچھا، یہ یاد رکھیں۔ گرمیوں میں کارکن مکھیاں انہیں کچھ نہیں کہتی،